ہمارا موضوع ہے شب قدر اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ یوں کہ اس سورت کی شان نزول کئی ہیں، جن میں سے دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتیں اور آپ کی امت دکھلائی گئی اور ان کی عمریں دکھلائی گئی، تو اس امت کی عمر کم تھی، ہماری عمر کم تھی، تو آقا نے اس کو دل پر لے لیا اور اداس ہو گئے۔ اس کے ساتھ اس کی دوسری شان نزول یہ ہے کہ آقا نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 1000 سال تک مسلسل جہاد کیا، روزہ بھی رکھا اور رات کا قیام بھی کیا، اور ساعت بھر کے لیے پلک جھپکتے جتنا دیر بھی اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ جب آقا نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ذرا توجہ فرمائیے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ فقط 1000 مہینوں کا ذکر ہے، ورنہ مراد مدت کی زیادتی ہے۔ عرب کسی چیز کی زیادتی جب بیان کرنے لگے تو وہ 1000 کا ہندسہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ کافر اہل کتاب اور یہ مشرکین یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، ان سے کہیے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ 1000 سال زندہ رہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں تو اتنا لمبی زندگی کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا چاہیے، اصل زندگی تو آگے ہے جہاں موت بھی نہیں ہوگی، تو یہ دنیا میں زیادہ رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ لو یعمر، ہر شخص چاہتا ہے 1000 سنہ، 1000 سال زندہ رہے، تو یہ صرف زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بلوغت کے بعد کم سے کم بھی اگر کوئی عبادت کرتا تو 80 سال 85 سال، اب ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، 14-15 سال تو بلوغت میں گزر گئے، اس کے بعد پھر جب عبادت فرض ہوئی تو کتنے سال بچیں گے؟ پھر بیماری، پھر ہم کمزور لوگ ہیں، پچھلی امتیں طاقتور لوگ تھے۔ تو یہ ساری جو شان نزول ہیں ان سب کو ملا کر میرے آقا خود بھی اداس ہوئے اور صحابہ کرام بھی اداس ہوئے کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو ہم کیسے پچھلی امتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو ایک رات ہی ایسی دے دیتے ہیں، اور وہ ہر شخص کی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ وہ ایک رات ہوگی۔ اس ایک رات میں جو کوئی شخص عبادت کر لے تو اسے 83-84 سال ایسے جن میں کوئی شب قدر نہ ہو،
ایسے 83-84 سال کی عبادت سے بہتر فقط اس ایک شب میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ عام بات ہے؟ ہرگز نہیں، یہ حضور کے صدقے ہے۔ اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہمیں توجہ کرنا ہوگی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت بیان فرمائی پچھلی امتوں کے مقابلے میں، اور پچھلی امتوں میں سے فقط 2 امتیں حضور نے لے لی۔ امتیں تو بہت تھیں، تو مشہور جو ہیں یہود اور نصارہ، ان کو لے لیا۔ آقا نے تمثیل سے اس امت کی فضیلت بیان فرمائی، مثال سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے اپنے پاس 3 مزدور رکھے، ایک شخص نے ایک مزدور کو لیا۔ جب وہ لینے گیا مزدور کو تو فجر کی نماز کے فوراً بعد پہنچ گیا اڈے پر۔ مزدور سے بات کی کہ میں نے کام کرانا ہے فجر کی نماز سے فوراً بعد شروع نماز ظہر تک۔ آج کل آپ حساب لگائیں فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ طلوع آفتاب، آج کل تو خیر جلدی ہوتی ہے نا رمضان میں۔ طلوع آفتاب کب ہے؟ ہاں 5:30 کیا 5:20 تقریباً 5:30 سے یہ 1:30 تک گن لیں، 2 تک گن لیں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 8 گھنٹے، فجر سے لے کر ظہر تک 8 گھنٹے۔ میں نے یہ 8 گھنٹے کام کرانا ہے، ایک کی رات، قاف یا کی رے الف را آخر میں توئے، ایک کی رات دوں گا۔ پیسوں کی ایک مقدار ہے، کیا تو کرے گا؟ کون سا کام جی؟ یہ کام ہے۔ کہنے لگی جی میں یہ کروں گا، فجر سے لے کر ظہر تک کروں گا۔ اب مزدور اس پر مزدوری پر راضی ہو گیا، مالک اور مزدور کی بات طے ہو گئی۔ اس نے 8 گھنٹے کام کیا، کام کر لینے کے بعد اس کو 1 روپیہ دے دیا گیا۔ دوسرے مزدور کو لینے گیا مالک، کہنے لگے یار میں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کرانا ہے، آپ میں سے کوئی کرے گا؟ بندے نے کہا جی میں کروں گا۔ تو اب 2 سے لے کر 5 تک گن لیں، کتنے؟ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے بھی کیا دیں گے؟ کہنے لگے جی 1 روپیہ۔ اب اس کا جو وقت ہے یہ آدھے سے بھی کم ہے، اس کو بھی 1 روپیہ، اس کو بھی 1 روپیہ۔ اس نے اپنا کام ختم کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسرے شخص کو، تیسرے مزدور کو مالک بلانے گیا، عصر کے بعد گیا، میں نے عصر سے مغرب تک کام کرانا ہے، آپ میں سے کوئی کرے گا؟ ایک نے کہا جی میں کروں گا۔ کہنے لگے جی آ جائیے، کون سا کام ہے جی؟ یہ کام ہے، کر دوں گا جی، کیا دیں گے؟ کہنے لگے جی 2 روپے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے دوں گا؟ تو آپ اس کا کیا بناتے ہیں؟ 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بناتے ہیں نا۔ بات سمجھنے کی ہے، 1.5 گھنٹہ اس کا ٹائم اور پیسے کتنا؟ یہ آپ کیلکولیٹ کرتے رہنا کہ اس کو کتنے ملنے چاہیے، پہلے کو، دوسرے کو کتنا اور تیسرے کو کتنا، یہ آپ ٹائم اور پیسے بناتے رہنا۔ جب اس تیسرے کو 2 روپے ملے 1.5 گھنٹے کے، پہلے کو 1 روپیہ ملا 8 گھنٹے کا، دوسرے کو 1 روپیہ ملا 3 گھنٹے کا، اور تیسرے کو 2 روپے ملے 1.5 گھنٹے پر،
تو وہ جو پہلے دو تھے وہ بول پڑے، وہ کہنے لگے جی یہ کیا؟ مالک نے کہا کیا؟ بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جی یہ مزدوری میں فرق کیا؟ بھائی ادھر آؤ، جو طے ہوا وہ ملا یا نہیں یہ بیان کرو۔ تمہارے ساتھ طے کیا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کام پہلے دکھا دیا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تم ایگری ہوئے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو پھر جو طے ہوا وہ مل گیا تو بولنے کی کوئی ہے گنجائش؟ کہنے لگے جی نہیں۔ تو کہنے لگے اپنے الفاظ واپس لو۔ الفاظ واپس لیتے ہیں، لیکن اتنا سمجھا تو دیا جائے۔ معافی کے ساتھ کہ ہمارا اتنا وقت اور اس تیسرے کا اتنا کم وقت، اس کو اگر 8 آنے 50 پیسے بھی مل جاتے 1.5 گھنٹے والے کو، پھر بھی اونچا بولو زیادہ تھے، پھر بھی ٹھیک نہیں تھے بلکہ زیادہ تھے۔ 50 پیسے بھی ملتے 1.5 گھنٹے کے تب بھی زیادہ تھے۔ تو جناب آپ اس کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ وقت تو اس نے کم لگایا۔ بیچ میں کوئی اولا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مثلاً ایک شخص محراب کا کام کرے اور ایک شخص دیوار کا کام کرے، تو محراب والا تو ٹک 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 ملتانی شیشہ گری کیا کہتے ہیں، مینا کاری کیا کہتے ہیں اس کو جی، اگر وہ بناتا رہے، پھول بوٹے بناتا رہے، وہ تو تھوڑی سی جگہ پر کام کرے گا، لیکن مزدوری اس کی اس پوری دیوار چننے والے سے زیادہ ہے۔ تو کہیں اس نے کام زیادہ نفیس کیا ہے تو وہ ہمیں سمجھا دیا جائے، یا یہ تھوڑے وقت میں ڈبل کام کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے وہ شریف میں ایک بندہ تھا، وہ تھوڑے سے وقت میں اتنا زمین کھود لیتا تھا کہ 4 بندے اتنے وقت میں نہیں کھود سکتے تھے۔ تو کبھی تھوڑے وقت میں کوئی بندہ زیادہ کام کر لیتا ہے، اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، اس کو کیوں زیادہ دیا؟ اس نے کہا جو کچھ تم سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں، تو پھر وقت بھی زیادہ ہمارا ہے، اس کا وقت بھی کم ہے، اس کے دست و بازو میں ہم سے زیادہ قوت بھی نہیں، اس کے ہاتھوں میں ہم سے زیادہ نفاست بھی نہیں، کم وقت میں مزدوری اتنا زیادہ کیوں؟ یہ کیوں آپ ہمیں سمجھا دیں۔ اس نے کہا ہذا فضلی، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے۔ میرے آقا نے یہ حدیث سنا کر فرمایا پہلے 2 مزدور جو ہیں وہ یہودی اور نصرانی ہیں، تیسرا مزدور جو ہے محمدی ہے، اس کا وقت کم اجرت زیادہ۔ یہی بات شب قدر میں رکھی گئی ہے کہ پچھلی امت کا کوئی آدمی مسلسل بغیر بیماری کے، بغیر وقفہ کے، مسلسل 83-84 سال شب و روز عبادت کرے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، کہاں 84 سال اور کہاں محمدی جو ہے وہ فقط شب بھر میں، ایک شب میں اس شب کا کچھ حصہ عبادت کرے تو اس کو 83-84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے کہ 83-84 سال سے بہتر ثواب ملے گا۔